شب برات کی عبادت۔ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بابرکت رات رکھی ہے اور اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے بے شمار اجر و ثواب مقرر کیا گیا ہے۔ اس رات کو بابرکت والی رات، رحمتوں والی رات، اللہ تعالیٰ کے جانب سے جہنم کا پروانہ ملنے والی رات، جہنم سے بری ہونے والی رات کہا جاتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں اس عظیم بابرکت رات کے چند فضائل ہیں۔ پہلی فضیلت، بکثرت لوگوں کی مغفرت۔ اس شب میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ بے شک اللہ شعبان کے 15ویں شب میں آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب عرب ایک قبیلہ جو بکریاں کثرت سے رکھنے میں مشہور تھا اور بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ مغفرت کرنے کے 2 مطلب ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اس سے گنہگار مراد ہیں، یعنی اس قدر کثیر گنہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے کہ جن کی تعداد ان بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے گنہگار نہیں بلکہ گناہ مراد ہیں، یعنی اگر کسی کے گناہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری فضیلت دعاؤں کی قبولیت ہے۔ یہ رات دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں ہوتا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے صدا لگائی جاتی ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے میں اس کی مانگ پوری کر دوں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس کی رات میں قیام یعنی عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب شمس سے ہی آسمانی دنیا میں اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کیا کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا نہیں کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا نہیں کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت پریشانی میں مبتلا شخص نہیں کہ میں اس عافیت عطا کروں؟ کیا فلاں اور فلاں شخص نہیں؟ یہاں تک کہ اسی طرح صدا لگاتے لگاتے صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جانب سے یہ عطا اور بخشش کی صدا روزانہ رات کو لگتی ہے، اور بعض روایت میں یہ رات کی 1/3 حصے کے گزر جانے کے بعد صبح تک لگتی ہے، اور بعض روایت میں رات کے آخری پہر یعنی آخری تہائی حصے میں لگائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن اس شب برات کی عظمت کا کیا کہنا کہ اس رات میں شروع ہی سے یعنی آفتاب کے غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک یہ صدا لگائی جاتی ہے، لہٰذا ان قبولیت کی گھڑیوں میں غفلت اختیار کرنا بڑی نادانی اور حماقت کی بات ہے۔ اس لیے اس رات میں فضولیت اور لا یعنی کاموں میں لگنے یا خواب غفلت میں سوئے پڑے رہنے سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتے ہوئے شوق و ذوق کے اظہار کرنا چاہیے۔ دعا کی قبولیت کی شرائط۔ دعا کی قبولیت کے چند بنیادی شرطیں ہیں۔ دعا مانگتے ہوئے ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلی شرط، حرام سے اجتناب۔ حدیث کے مطابق جس کا کھانا پینا اور لباس وغیرہ حرام کا ہو، اس کی دعا
قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو طویل سفر کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ پورا گندا اور غبار آلود ہو جاتا ہے، اور اس پر پورا گندگی کی حالت میں اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے پروردگار، حالانکہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس سب حرام ہو اور اس کی پرورش حرام مال سے کی گئی ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ دوسری شق توجہ سے دعا کرنا، یعنی دل کی توجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ غفلت میں صرف رٹے رٹائے دعائیں، کلمات زبان سے ادا کیے جائیں اور دل حاضر نہ ہو، کیونکہ حدیث کے مطابق ایسی غفلت کے ساتھ دعا مانگی جانے والی دعا قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا مانگنا۔ جان لو اللہ تعالیٰ غفلت اور لاپرواہی میں پڑے ہوئے دل کے ساتھ دعا قبول نہیں فرماتا۔ تیسری شرط، ایک دوسرے کے بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا، گناہوں سے روکنا اسلام کے اہم فرائض ہیں۔ جب لوگ اس میں غفلت برتنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب مختلف شکلوں میں نازل ہوتا ہے، جس کی لپیٹ میں صرف برے لوگ ہی نہیں بلکہ ان کو نہ روکنے والے بھی آ جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں صرف ان لوگوں پر نہیں بڑھے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔